الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا تمثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد ومرشدنا وهادينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت
وأنت التواب الرحيم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدنا علما. گرامی قدر، صدر وقار، انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، گزشتہ جمعۃ المبارک کے بیان کے موقع پہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی توبہ کے متعلق کچھ بات ذکر کی تھی کہ جب غیر ارادی طور پہ ان کا مکہ مارنے کی وجہ سے ایک آدمی مر گیا جس کا تعلق فرعون کی قوم سے تھا، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس بات پہ بڑے نادم ہوئے، بڑے پشیمان ہوئے، شرمندہ ہوئے، حالانکہ ان کا ارادہ مارنے کا نہیں تھا۔ اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں سچی اور پکی توبہ کی، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، کہ اے میرے رب مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا، لہٰذا فاغفر لی، تو مجھے معاف فرما دے، تو میری بخشش فرما دے۔ اللہ ہمیں بھی اسی طرح اپنے دربار میں سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اور توبہ کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ جب کسی آدمی سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی قصور ہو جائے، تو اس پہ مصر ہونے کے بجائے، ڈٹنے کے بجائے فوراً ہی اللہ کے دربار میں آ کر کے جھک جائے، اللہ کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کرے، اقرار کرے کہ واقعی یا اللہ مجھ سے یہ جرم ہو گیا ہے، اور پھر جو گناہ ہو گیا ہو، غلطی ہو گئی ہو، اس پہ تہہ دل سے پشیمان ہو اور شرمندگی اختیار کرے، اللہ کے سامنے شرمندہ ہو، اور پھر آئندہ اس غلطی کے نہ کرنے کا مصمم ارادہ اور پختہ عزم کرے کہ یا اللہ آئندہ میں یہ غلطی اور گناہ کبھی بھی نہیں کروں گا۔ تو ایسی جب انسان اللہ سے توبہ کرتا ہے، اس طرح گناہوں کی معافی مانگتا ہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ گناہوں سے ایسی سچی اور پکی توبہ کرنے والا اللہ کے دربار سے اس طرح پاک اور صاف ہو کے جاتا ہے گویا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا، اس کی ماں نے اسے آج جنم دیا ہے، اس طرح محفوظ ہو جاتا ہے۔ بہرحال تو قرآن فرماتا ہے فغفر له، جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی تو اللہ نے بھی معاف فرما دیا۔
قرآن کے الفاظ ہیں فغفر لہ، تو اللہ نے معاف فرما دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ بے شک وہی بہت بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے، بہت بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ہمیں بھی یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، اور یہی عقیدہ سامنے رکھ کے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بہت ہی بڑا مہربانی کرنے والا ہے، بہت بڑا بخشش کرنے والا ہے، اس کے خزانے میں ہمارے معافی مانگنے سے، توبہ کرنے سے کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ بہرحال آگے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے مزید عرض کی، قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، کہ اے میرے رب جتنے بھی تو نے مجھ پہ انعام کیے ہیں، احسانات کیے ہیں، جو جو نعمتیں میرے اوپر تو نے نازل کی ہیں نا، میں ان کو سامنے رکھتے ہوئے تیرا شکریہ ادا کرتے ہوئے آج یہ مصمم ارادہ کرتا ہوں، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، آئندہ میں کسی بھی مجرم کا، گناہگار کا کوئی بھی پشت پناہ نہیں بنوں گا، اس کی کوئی بھی مدد نہیں کروں گا۔ بہرحال یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، ڈرتے ڈرتے سہمتے کہ کہیں میرے اس بات کا کسی کو پتہ نہ چل گیا ہو، یا لوگوں میں یہ بات پھیل نہ گئی ہو، لوگوں کو اطلاع نہ اس بات کی ہو گئی ہو۔ رات گزاری ڈرتے ہوئے، خائف ہو کر کے۔ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ، اللہ اکبر۔ تو اس کے بعد پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام شہر میں باہر نکلے تو دیکھا کہ وہی کل والا شخص جو بنی اسرائیل کی قوم میں سے تھا، وہ آج ایک اور آدمی کے ساتھ جھگڑ رہا ہے اور اس کی لڑائی ہو رہی ہے۔ تو اس نے پھر پکارا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو، پھر آواز دی کہ میری مدد کرو، یہ مجھ سے ظلم کر رہا ہے، مجھ سے زیادتی کر رہا ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب اس شخص کی آواز سنی جو بنی اسرائیل میں سے تھا، بنی اسرائیل کے قوم کا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سرزنش کی اور جھڑکا اور ڈانٹا اور فرمایا، قال لہ موسیٰ انک لغوی مبین، لگتا ہے کہ تو ہی جھگڑالو ہے، تو ہی فسادی ہے، کل بھی تیرا ایک کے ساتھ جھگڑا ہو رہا تھا اور آج پھر تیری دوسرے کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے۔ اس کو ڈانٹا، اس کو تنبیہ کی، سرزنش کی اور جھڑکا۔ اللہ اکبر۔ جب اس نے یہ بات سنی نا، فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس تشریف لے گئے، اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ ارادہ فرمایا کہ اس دوسرے شخص کو پکڑے جو ان دونوں کا کیا تھا، دشمن تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا بھی، اور وہ بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کا آدمی تھا نا، جس سے جھگڑا ہو رہا تھا، ان دونوں کا جو دشمن تھا وہ قبطی فرعون کا آدمی۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اسے پکڑنا چاہا۔ اب جو ان سے مدد مانگنے والا، ان کو پکارنے والا، ان سے فریاد کرنے والا آدمی تھا، اس نے سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ پہلے مجھ پہ غصہ ہوئے ہیں، لہٰذا مجھے ہی پکڑنا چاہتے ہیں، مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ وہ جھٹ سے بول اٹھا، قال یا موسیٰ اترید ان تقتلنی، وہ بنی اسرائیل والا شخص کہنے لگا کہ اے موسیٰ، کیا تو یہ ارادہ کر رہا ہے، تیرا یہ پروگرام ہے کہ تو مجھے آج قتل کرے؟ کما قتلت نفسا بالامس، جس طرح کہ تو نے کل ایک شخص کو کیا کیا تھا، قتل کیا تھا۔ اب یہ بات جو تھی کل والے قتل کی، عوام کے اندر بھی پھیل گئی تھی، اور وقت کا جو بادشاہ تھا فرعون، اس کے پاس بھی پہنچ گئی تھی، لیکن یہ نام معلوم نہیں تھا کہ قتل کس سے ہوا ہے یا کس نے کیا ہے، یہ معلوم نہیں تھا۔ صرف یہ معلوم ہو گیا کہ فرعون کی برادری کا ایک آدمی، اس کا رشتہ دار جو ہے وہ کسی نے قتل کر دیا ہے، اور بنی اسرائیل کے آدمی کے ہاتھوں قتل ہوا ہے۔
نام کا کسی کو بھی پتہ نہیں تھا، معلوم نہیں تھا کہ موسیٰ نے یہ قتل کیا ہے۔ چنانچہ جب اس شخص نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب ہو کر کے یہ کہا نا کہ کیا تو آج مجھے قتل کرنا چاہتا ہے جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا ہے؟ ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض، تو زمین میں بڑا جابر بننا چاہتا ہے، اپنی حکومت چلانا چاہتا ہے۔ وما ترید ان تکون من المصلحین، اور یہ تو تیرا ارادہ ہی نہیں ہے کہ تو اصلاح کرے، فساد کو روکے۔ بہرحال بات مختصر، جب یہ بات اس شخص نے سنی تو فوراً اس کو پتہ چل گیا کہ کل اس آدمی نے ہمارا آدمی قتل کیا تھا۔ چنانچہ وہ دوڑتا ہوا گیا اور فرعون کو جا کر کے اس نے بتایا کہ وہ جو موسیٰ نامی آدمی ہے نا، جس نے آپ کے گھر میں پرورش پائی اور تربیت پائی ہے، وہ کل جو آدمی قتل ہوا ہے اس نے اس کو قتل کیا ہے۔ اور یہ بات خود موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے کہی ہے کہ کل بھی تو نے قتل کیا تو آج مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ فرعون کو بھی پتہ چل گیا، لوگوں کو بھی اس بات کا پتہ چل گیا کہ قاتل کون ہے۔ اب انہوں نے پروگرام بنایا، فرعون نے فوراً حکم جاری کیا کہ اس شخص کو، قاتل کو متعین کر کے اور بما گواہوں کے ثبوت کے ساتھ اس کو فوراً میرے دربار میں پیش کیا جائے تاکہ اس کے بدلے اس کو قتل کر دیا جائے، اس سے قصاص لیا جائے، اس سے بدلہ لیا جائے۔ کہنے لگا بے شک حکومت ہماری ہے، میں حکمران ہوں، وقت کا حاکم ہوں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میری برادری کا ایک آدمی قتل ہوا اور بغیر کسی ثبوت کے اور گواہی کے اس کے بدلے میں کسی کو قتل کر دوں۔ نہیں، بلکہ قاتل کو متعین کر کے اور گواہوں اور ثبوت کے ساتھ میرے دربار میں پیش کیا جائے، پھر اس کو بدلے اس کو کیا کیا جائے گا؟ قتل کیا جائے گا۔ یہ دربار کے اندر بات فرعون نے کہی۔ اب فرعون کے سپاہی جو تھے وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تلاش کے اندر نکلے اور شہر میں جو بڑا راستہ تھا، بڑی جو سڑک تھی، اس کی طرف سے گئے کہ کہیں ہمیں آتے جاتے ہوئے مل جائے، یا دوڑتا ہوا شہر سے بھاگتا ہوا کہیں ہمیں مل جائے۔ ادھر وہ نکلے۔ اللہ رب العزت خود اپنے بندوں کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ اسی دربار کے اندر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے متبعین میں سے، جو ان سے اچھا سمجھتا تھا، ان پہ ایمان لانے والا تھا، ایک آدمی یہ باتیں سن رہا تھا۔ جب اس نے یہ بات سنی نا تو اس نے دربار میں سے نکل کے فوراً ہی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے دوڑ لگائی۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے والوں میں کا ایک آدمی فوراً ہی دوڑتا ہوا گیا۔ چلتے چلتے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اس نے تلاش کیا کسی اور دوسری گلی میں سے، اور جا کر کے مل کر کے کہنے لگا یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک۔ اے موسیٰ، بے شک شہر کے سردار، شہر کا بادشاہ، وقت کا حکمران، حاکم وقت بھی اور ان کے ساتھ اس کے مشیر اور وزیر بھی، یأتمرون بک لیقتلوک، تیرے بارے میں انہوں نے یہ مشورہ طے کر لیا، تیرے بارے میں یہ پروگرام بنا لیا، منصوبہ بنا لیا، لیقتلوک، تاکہ تجھے پکڑ کر کے جو تیرے ہاتھوں آدمی قتل ہو گیا تھا اس کے بدلے میں تجھے مار دیں اور قتل کر دیں۔ فخرج انی لک من الناصحین، لہذا جلدی کیجئے، اس شہر میں سے نکل جائیے، اس بستی میں سے نکل جائیے، اور بے شک میں تیرا سچی خیر خواہی کرنے والا ہوں۔ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ ایسے ہی بات نہیں ہے، بلکہ میں تیرا سچا خیر خواہ ہوں۔
آپ کی میں خیر خواہی کرنے والا ہوں، اور میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ کے بارے میں فرعون کے دربار میں یہ مشورہ طے ہو گیا ہے کہ تجھے پکڑ کر کے اس قبطی کے بدلے میں کیا کیا جائے؟ قتل کر دیا جائے۔ اللہ اکبر! دیکھیے اللہ ہر موڑ پہ اپنے پیغمبر کی کس طرح حفاظت فرما رہا ہے اور کس طرح بچنے کا انتظام کر رہا ہے ہر موڑ کے اوپر۔ سورۃ طٰہٰ میں بڑی تفصیل بیان کی ہے اس بارے میں کہ کہاں سے اللہ نے موسیٰ کو بچایا، پھر کہاں سے بچایا، پھر کہاں سے بچایا۔ فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين۔ بڑی ہی بہترین دعا، اللہ ہمیں بھی یہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ڈرتے مصر شہر میں سے نکلنا شروع کر دیا، راستہ تلاش کرتے ہوئے کہ مجھے اب کہاں جانا چاہیے۔ نہ کسی اور بستی کا پتہ، نہ کسی اور شہر کا پتہ، نہ کسی راستہ کا پتہ۔ ناز و نخرے کے اندر تربیت ہوئی، پرورش ہوئی، شاہی اعزاز کے ساتھ شاہی محل کے اندر، بادشاہ کے محل میں کوئی پتہ ہی نہیں تھا، مشقت کا کام کبھی کیا ہی نہیں تھا، نہ کہیں چلے تھے پیدل، نہ دوڑیں لگائی، کچھ بھی نہیں۔ ناز و نخرے کے اندر پرورش ہوئی، ڈرتے ڈرتے راستہ تلاش کرتے کرتے اللہ کی طرف رجوع کیا، رب نجنی من القوم الظالمین، اے میرے رب مجھے اس ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ اللہ ہمیں بھی یہ دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی اپنی دعاؤں میں یہ دعائیں مانگا کریں کہ اللہ ہمیں بھی ظالم جابروں سے نجات عطا فرما دے۔ ظلم کا بازار گرم ہے اس ملک میں، بدماشی عام، فحاشی عام، ہر طرف ظلم کا دور دورہ، زیادتی کا دور دورہ، کوئی زندگیوں کے اندر سکون نہیں ہے، کوئی اطمینان نہیں ہے، کوئی بھی سکھ سے بیچارہ رات کو سکھ کی نیند نہیں سوتا، کسی کو کوئی مصیبت، کسی کو کوئی پریشانی، کسی کو کسی کا ڈر، کسی کا کسی کو ڈر۔ خدارا سب کو چھوڑ کر کے ایک اللہ کا خوف دل میں بسا لو۔ اللہ کا ڈر دل میں آ گیا، اللہ کے ڈر نے، خوف نے ڈیرے لگا لیے، سارے مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے، سب کے ڈر ہمارے دلوں سے پھر نکل جائیں گے۔ اللہ کا تقوی اپنائیے، خوف خدا اپنے دلوں کے اندر پیدا کیجیے۔ بہرحال بات مختصر، وقت ہونے والا ہے، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا بھی مانگی، اللہ نے دعا قبول کی۔ بولو دعاؤں کا قبول کرنے والا کون؟ اللہ۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا کس نے قبول کی؟ اللہ نے۔ کیا دعا تھی کہ یا اللہ اے میرے رب مجھے اس ظالم قوم سے جو میرے قتل کا، مجھے مارنے کا منصوبہ اور پروگرام بنا رہے ہیں، ان سے مجھے نجات عطا فرما۔ اللہ کے دربار میں دعا قبول ہوئی۔ اللہ نے اس موقع پہ بھی اپنے موسیٰ کی حفاظت فرمائی۔ اللہ اکبر! اور بچانے کے اسباب غیب سے مہیا فرمائے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ چلتے چلتے، دوڑتے دوڑتے اتفاق ایسا ہوا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو راستہ مدین شہر کی طرف جاتا تھا، مدین ملک کی طرف جاتا تھا، مدین کی بستی کی طرف جو سڑک جاتی تھی، اس پہ موسیٰ علیہ السلام چل دیے۔ اتفاقیہ، پہلے کوئی پتہ نہیں کہ میں نے کہاں جانا ہے، اس کی طرف چل دیے، اس راستہ پہ چڑھ گئے، اور پھر اللہ سے دعا کی عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل۔ اس سڑک پہ چل دیے، اس راستہ پہ چل دیے
جو مدین کے نام پہ شہر تھا، مدین کے نام پہ جو آبادی تھی، مدین کے نام پہ جو ملک تھا اور بستی تھی، مدین بن ابراہیم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا مدین، تو ان کے نام پہ یہ وہاں پہ کیا تھا؟ ملک تھا، شہر تھا یا بستی تھی۔ تو وہ راستہ جو اس شہر کی طرف جاتا تھا مصر سے، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا رخ بھی اللہ نے اس کی طرف پھیر دیا، اور پھر فرمانے لگے عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، قریب ہے کہ میرا رب جو ہے نا مجھے سیدھا راستہ دکھلائے گا۔ ہم بھی اللہ سے کیا دعا مانگ رہے ہوتے ہیں؟ سورۃ فاتحہ کی جو بھی آدمی نماز میں تلاوت کرتا ہے وہ کیا دعا کر رہا ہوتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، صراط مستقیم۔ ماشاءاللہ یہ کئی نوجوان میں دیکھ رہا ہوں پڑھے لکھے بیٹھے ہیں جنہوں نے ریاضی پڑھا ہے، جغرافیہ پڑھا ہے۔ خط مستقیم، خط مستقیم کون سا ہوتا ہے؟ وہ سیدھی لکیر بالکل جس کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو، کوئی کجی نہ ہو، کہیں نہ مڑتی ہو، کسی طرف نہ جاتی ہو، سیدھا لکیر جو ہوتی ہے سیدھی، اس کو کہا جاتا ہے ریاضی کی اصطلاح میں خط مستقیم۔ تو ہر مسلمان آدمی جو بھی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو نماز پڑھتے ہیں، اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ پیغمبر خدا کی قسم کل ہی میں سن رہا تھا سجدوں میں بار بار اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، بار بار دعائیں فرماتے تھے، یا اللہ میری امت کو بخش دینا، یا اللہ میری امت کو معاف فرما دینا۔ اور امت ایسی خدا کی پناہ، آج وہ 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، روزہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، نیکی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ باقی تو ہر طرف میں تگ و دو کرتا ہوں، لیکن میں اللہ کے گھر میں آنے کے لیے 5 وقت تیار ہی نہیں ہوں۔ اللہ ہمیں بھائی معاف فرمائے۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، وقت ہو گیا ہے آپ کا۔ تو ہر مسلمان آدمی جو بھی نماز پڑھتا ہے سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہوئے کیا عرض کرتا ہے اللہ سے؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، جو تیری خوشنودی کا راستہ ہو، تیری رضا کا راستہ ہو، تیری جنت میں پہنچانے والا راستہ ہو، یا اللہ جو ہمیں اپنی منزل مقصود تک پہنچا دے وہ راستہ دکھا۔ اللہ مسلمان آدمی کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اس سے اگلی ہی صورت پڑھ کے دیکھیے، سورۃ البقرہ، اس کی پہلی آیت الف لام میم کے بعد پڑھیے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اے مسلمان آدمی اگر تو سیدھا راستہ چاہتا ہے، میری رضا چاہتا ہے، میری خوشنودی چاہتا ہے، میری جنت میں جانے کا تیرا ارادہ ہے، تو پھر ذالک الکتاب، یہ جو کتاب ہے قرآن مقدس، یہ تیرے لیے بالکل سیدھا راستہ ہے۔ جب تو اسے پڑھے گا، اس پہ عمل کرے گا، اس میں غور و فکر کرے گا، تو یہ بالکل تجھے سیدھا راستہ دکھلائے گی یہ کتاب۔ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی، اپنے بچوں کو پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہاں سے پھر اگلے جمعہ پہ آگے چلیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔